بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں اور سب کو پریشان کرتے ہیں دیر سے آ کے، تو اس کے بھی بارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اذان جمعہ پر تجارت بند کر دینا چاہیے۔ جو خطبے کی اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی اذان ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ سورہ الجمعہ میں اللہ نے کہا ہے، اے ایمان والو، جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے ندا لگائی جائے، ندا سے مراد اذان، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دو حکم ہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا اللہ کے ذکر سننے کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے صوف لپیٹ لیتے ہیں، اس کو نصیحت کہتے ہیں، وہ خطبہ ہے جو امام کا ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوگی۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، فسعوا، سعی کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنا کے لیے بھی آتا ہے یہ، لیکن دوڑ کے نماز کے لیے جایا جاتا ہے، دوڑ کے لیے نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو۔ اسی لیے سعی جو ہوتی ہے، آپ جان رہے ہیں حج کے اندر سعی کی جاتی ہے، تو فسعوا الی ذکر اللہ، جلدی کرو، لپکو اللہ کی نصیحت کی طرف، خطبے کی طرف۔ وذروا البیع، اور اپنی تجارت بیچنا چھوڑ دو، یعنی بیچنا، خریدنا، تجارت چھوڑ دو اس کو اس وقت کے لیے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعی تم علم رکھتے ہو تو۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی آدمی کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے لیے چلا جائے۔ اور اس میں بھی معلوم ہوا کہ تاجر کو جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرنا جائز نہیں، جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا اس کو۔ اب عجیب بات ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے آپ جمعہ کے بعد بھی اذان ہو چکی ہے، خطبہ چل رہا ہے اور عطر بیچ رہے ہیں، سرما بیچ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ یہ جمعہ کے لیے مفید چیزوں میں سے ہے، لیکن اس وقت تجارت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی تو حکم ہے نا، عطر والے کے لیے۔ وہ بول سکتا میں عطر والا ہوں، میرے لیے نہیں ہے حکم، اس کے لیے بھی حکم ہے۔ اتنا وہ لوگوں کو اتنا ہی ملے گا تو کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مفت میں دو، آپ عطر والے ہو۔ حدیث میں یہ آیا کہ یا تو عطر والا کیا کرے گا، عطر بیچے گا یا ہدیہ دے گا، یا کم سے کم اس کے پاس بیٹھ کے آدمی کو فائدہ ہوگا۔ آپ عطر اپنی جیب میں رکھو اتنا بڑا، جس کو بھی نہیں ہے آپ اس کو لگاؤ، لیکن تجارت اس کے بعد کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی جمعہ کے لیے جانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری حد جمعہ کے لیے جانے کی کیا ہے؟ اذان ہو۔ اور پچھلی حدیث جو آئی تھی وہ کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے کی ہے، یعنی اس سے پہلے جو جاتا ہے اس کو اونٹ سے لے کر انڈا صدقہ کرنے تک کا ثواب ملتا ہے، لیکن جیسی اذان ہوئی اور امام نکل آیا تو یہ چیز کیا ہو، کیونکہ امام تو پہلے آ جاتا ہے اس کے لیے، تو پھر وہ اس کا نام اب رجسٹر میں نہیں آئے گا، لیکن اب بھی وہ نہیں نکلتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ جمعہ کی اذان کے بعد بھی اگر وہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں جاتا ہے تو گنہگار ہوگا۔